صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب فی الحیاء۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان۔ عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ یہ حیا کا باب ہے، اور حیا کا ترجمہ عام طور پر اردو میں لوگ شرم سے کرتے ہیں، لیکن عربی کی حیا اور اردو کی شرم میں بڑا فرق۔ عربی میں حیا کا جو استعمال ہوتا ہے اصلاً وہ اس مادے کے لیے ہوتا ہے، اندر کی اس جھجھک کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس کو غلط کاموں سے روکے، اور یہ بعض لوگوں میں مزاج میں بات شامل ہوتی اور بعضوں میں کم ہوتی ہے اور بعضوں میں بہت کم ہوتی ہے۔ بعض طبع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایسا ایک مادہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں ان کے اندر ایک جھجک پیدا ہوتی ہے، خاص طور سے جو غلط کام ہوتے ہیں، غلط کاموں کو کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اندر سے ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض طبع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا، جو چاہو کروا لو ان سے اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی جھجک پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اندر کا مادہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ذرا سا ایک جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے غلط کاموں کے کرنے سے، اسی کا نام حیا ہے، اور یہ مستحسن، یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ آدمی کو غلط کاموں سے روکنے کا مزاج اس کے اندر ہو، ایک رکاوٹ سامنے آ جائے، اس لیے کہ اگر یہ رکاوٹ نہیں ہے تو آدمی جو چاہے کرے۔ اسی لیے حدیث میں ایک جگہ یہ بات فرمائی گئی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ آدمی بالکل بے خوف ہو جاتا ہے ہر چیز سے، اس کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا نقصان، چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، اور یہ باب جو چل رہا ہے، یا بلکہ یہ ابواب یہاں چل رہے ہیں، یہ ساری کے ساری وہ صفات ہیں جو صفات حمیدہ کہلاتی ہیں، تہذیب اخلاق کی بنیاد ہے۔ یہ کتاب ہی تہذیب الاخلاق ہے۔
اور یہ ساری وہ صفات ہیں جو تہذیب اخلاق کی بنیاد، تزکیہ نفوس جس کو کہتے ہیں، اس میں ان صفات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس وہ صفات ہیں جو صفات ذمیمہ کہلاتی، ان کو نکالنا اور ان کو داخل کرنا، ان سے خالی ہونا اور ان سے آراستہ ہونا، یہ مطلوب ہے۔ ان میں ایک بڑی اہم صفت یہ ہے حیات۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ آدمی جو غلط کاموں سے بچتا ہے اور ایک اس کے اندر جھجک ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، اس میں یہ چیز بھی بدرجہ اولا شامل ہے، اس کو اردو میں شرم کہتے ہیں، کہ آدمی کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا یا اس کے قریب نہیں جاتا، یا اس کو شرم آتی ہے دوسروں سے، وہ ساتر لباس پہنتا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے سامنے بعض چیزیں نہیں کرتا، اس کو شرم سی محسوس ہوتی ہے، لیکن اسی میں ایک پہلو مذموم بھی ہے۔ اردو کی جو شرم ہے اس میں ایک پہلو مذموم بھی ہے کہ بعض مرتبہ وہ اچھے کام نہیں کرتا جھجک کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، یہ اچھی چیز نہیں۔ اور اس کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ کہیں پر دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی تعلیم ہو رہی ہے، تو لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو جگہ دیکھ کر اندر آ کر بیٹھتا ہے، سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو جہاں جگہ ملتی ہے چپ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو شرم کی وجہ سے داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو شرم کی وجہ سے داخل ہی نہیں ہوتا وہ محروم رہ جاتا ہے، تو یہ شرم تو مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس کو خیر سے روک رہی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر مزاج ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے کام اچھے نہیں کر پاتے، تو یہ مزاج تو اچھا نہیں۔ اچھے کاموں کو کرنا ہے، شرم تو برے کاموں سے آنی چاہیے، اس کو عربی میں حیا کہتے ہیں۔ اور اس کی بلیغ ترین جو تشریح ہے، آگے آخری جو روایت اس باب میں ہے، ترمذی شریف کی روایت، اس میں پوری وضاحت حیا کی کر دی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، استحیوا من اللہ حق الحیا۔ قال قلنا یا نبی اللہ انا لنستحی والحمد للہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے جیسے شرم کرنی چاہیے، جیسے حیا ہونی چاہیے، اسی طرح سے تمہیں حیا کرنی۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی الحمدللہ ہم حیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیس ذالک، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ حیا ہے، تنہا یہ حیا نہیں ہے، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الرأس وما ضعى وان تحفظ البطن وما حوى وتذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر میں جو خیالات آتے ہیں، جو کچھ تمہارے اندر افکار پیدا ہوتے ہیں، ان کی نگہداشت رکھو۔ اب یہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بہت بلیغ بات ہے، یعنی حیا کا تعلق صرف عمل سے نہیں ہے، حیا کا تعلق فکر سے بھی، حیا کا تعلق خیالات سے بھی۔ آدمی کے ذہن و دماغ میں نہ جانے کیا کیا آتا ہے، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں کہ اگر ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے تو آسان نہیں ہے۔ اب ان باتوں پر کنٹرول کرنا، قابو میں ان کو رکھنا، ان کو ذہن میں جگہ نہ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ حیا ہے۔ یہ دماغ جو ہے یہ بالکل ایکسپریس وے ہے، گاڑیاں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ اب اگر
کوئی گاڑی کھڑی ہو گئی بیچ میں یا چند گاڑیاں کھڑی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ جام لگ جائے گا، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی جو آ رہی ہے اس کو آگے جانے دو، اس کو جمنے مت دو، خیالات آئیں گے اور جائیں گے۔ خیالات ہر طرح کے آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں۔ تو اب اگر آدمی کسی خیال پر جم جائے اس طرح کہ بس وہی اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے، تو کبھی کبھی تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پاگلوں کو کہ کوئی چیز ان کے دماغ میں آ کر پھنس جاتی، بس وہ اسی چیز کا نام لیتے پھرتے ہیں، بازاروں میں چیختے ہیں۔ کسی سے محبت ایسی ہو گئی کہ دیوانگی کی حد تک، اور وہ چیز دماغ میں اٹک گئی اور اس کا نام لیتے رہیں گے، بازاروں میں پھرتے رہیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے، اس میں چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں، اور ان کو جو آنے والی چیزیں ہیں جا رہی ہیں ان کو جانے دو، پھر نئی چیزیں آ جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر کوئی چیز اٹک گئی تو وہاں پر آدمی ایسا جمود کا شکار ہو جائے گا کہ پھر اس کا دماغ کام ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی غلط چیز پہ اٹک گیا تب تو پھر خیر ہی نہیں، وہ نہ جانے کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں دماغ میں آ رہی ہیں تم اس کو جانے دے رہے ہو، تو اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ چیز دماغ میں ٹھہر جاتی ہے، اور کبھی ٹھہرا لی جاتی ہے، اٹکتی تو نہیں ہے باقاعدہ، لیکن کبھی ٹھہر جاتی ہے، کبھی ٹھہرا لی جاتی ہے۔ جو غلط خیالات آتے ہیں، اب غلط خیالات ٹھہرا لیے گئے تو وہی خطرہ بنتے ہیں کہ کہیں مستقل نہ ٹھہر جائیں، اٹک نہ جائیں، یا کم از کم یہ کہ اس کے نتیجے میں آدمی کسی برے عمل کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ خیالات جو آتے ہیں وہ بے حیائی کے خیالات بھی آتے ہیں، جس کو بے شرمی کہتے ہیں، اور فحش باتیں کہتے ہیں۔ جب موبائل کے نتیجے میں آج کل یہ تماشے ہوتے ہیں کہ آدمی موبائل دیکھتا ہے، اس میں ایسی ایسی تصاویر سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی دماغ میں اٹک جاتی، اب دماغ اسی میں لگا ہوا، الجھا ہوا ہے۔ ایسی بازاروں میں آدمی چلتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، کبھی کہیں نگاہ پڑ گئی، بس دماغ اٹک گیا، اور کبھی ایسا اٹک گیا کہ وہ پورا دن گزر گیا، رات میں سونے کے لیے لیٹا تو دماغ میں وہی چیز چلی آ رہی۔ اب اگر اس نے اس کو دماغ سے نہیں نکالا تو وہ کسی برائی میں پڑ جائے گا۔ دماغ کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر دماغ کی حفاظت اس طرح نہیں کی جائے گی تو کسی وہ انتہائی غلط کام کا شکار ہو جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ تو دماغ کی حفاظت ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے، پھر آدمی اس کو پالتا ہے، ایک مرتبہ چیز اٹکتی ہے، اس کے بعد وہ پالتا ہے آدمی اس کو، اور اس سے وہ مزے لیتا ہے۔ تو یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے اور گناہ کی بات ہے۔ دماغ میں کسی چیز کا آ جانا غلط نہیں ہے، اس چیز کا ٹھہر جانا غلط ہے، اور ٹھہرا لینا غلط ہے۔ آگے جانے دو اس کو۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو سڑک ہے، سڑک پہ تو سب چیزیں آتی ہیں، بیل گاڑی بھی آتی ہے، موٹر بھی آتی ہے، سائیکل بھی آتی ہے، پیدل لوگ بھی چلتے ہیں، سب ہوتا ہے، آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ٹھہرے گی تو وہ نقصان پہنچائے گی، بالکل یہی صورتحال۔ تو فرمایا کہ دیکھو اپنے دماغ کی حفاظت کرو، دماغ میں جو افکار و خیالات آتے ہیں ان کے بارے میں سوچو، کیا خیالات آ رہے ہیں، ان کو ٹھہرنے مت دو، آگے جانے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اخلاقی، اس میں بڑا حصہ دماغ کا ہے۔ دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ان کو آدمی روکتا ہے، ان سے مزے لیتا ہے، پھر وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی الحاد کا اور ارتداد اور ارتیاب کا شکار ہوتا ہے، شکوک و شبہات کا، اس میں بھی دماغ کا حصہ ہے۔ خیالات کیسے کیسے آتے ہیں دماغ میں؟ دو طرح کے زیادہ تر خیالات آتے ہیں، یا تو بے حیائی کے، بد اخلاقی کے، اور یا وہ شکوک و شبہات کی چیزیں ہوتی ہیں جو دماغ میں آتی ہیں۔ حدیث میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ آدمی سوچتا ہے اللہ نے سمندر پیدا کیا، پہاڑ پیدا کیے، اللہ نے آسمان، سورج، چاند، ستارے سب بنائے۔ شیطان آگے بڑھ کر ایک قدم اس کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ یہ سوچے اور پھر اللہ کو کس نے بنایا؟
بس یہاں سے اس کی گاڑی غلط پٹری پر پڑی. اب اگر اس نے صحیح نہیں کیا اس کو تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, کہیں سے کہیں چلا جائے گا. یہ ایک مثال حدیث میں بتائی گئی ہے, اور 10 مثالیں اور آپ غور کیجئے تو آپ کے سامنے آ جائیں گی. جو لوگ شکوک و شبہات میں پڑھتے ہیں, حصہ کیا ہے, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. بعض مرتبہ تو کھلی چیزیں غلط دماغ میں آتی ہیں جو مثال حدیث میں ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ کے واقعات, حدیث کی بات چیزیں, قرآن مجید کی بات آیتیں, ایسا آدمی جس کے پاس گہرا علم نہیں ہے وہ ان باتوں میں ایسی چیزیں سوچتا ہے کہ وہ اس کو شک کی طرف لے جاتی. شک پیدا ہو گیا, جواب اس کے پاس نہیں, اس سے علم اس کے پاس ہے ہی نہیں. ایسی چیزیں دماغ میں جب آتی ہیں تو ان کو فوراً آگے بڑھا دینا چاہیے. اگر نہیں بڑھائے گا تو آدمی غلط رخ کی طرف چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بعض مرتبہ طرح طرح کے آخرت کے بارے میں, جنت و دوزخ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں, جس سے آدمی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی وہی چیز بات اس کو اتنا آگے بڑھا دیتی ہے کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے, وہ ارتداد تک بات پہنچ جاتی. تو دماغ میں 2 طرح کی چیزیں عام طور پر آتی ہیں. ایک تو یہ انتہائی خطرناک چیز جس کے نتیجے میں آدمی مرتد ہو جائے معاذ اللہ, اور دوسری جو چیز آتی ہے وہ بے حیائی, بد اخلاقی. شروع میں آتی ہے, آدمی نکالتا ہے, موبائل اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. موبائل میں آدمی قرآن مجید سننے کے لیے بیٹھتا ہے, یا اور بڑی کوئی دینی چیز, کوئی تقریر یا کچھ بھی سننے کے لیے بیٹھتا ہے. وہ ادھر جاتا ہے, ہم تو بہت اصطلاحات کو بھی نہیں جانتے. اب وہ جب سننا شروع کرتا ہے تو اچانک کوئی نامناسب تصویر آ جاتی, یہ لوگوں نے بتایا مجھے. اب وہ فوراً ڈیلیٹ کرتا, ایک مرتبہ ڈیلیٹ کر دیا اس نے, پھر آ گئی اور پھر ڈیلیٹ کر دیا. اب کیا ہوگا, انسان کے ساتھ تو نفس لگا ہوا ہے نا. اب وہ تصویر اس کے دماغ کے اندر آ گئی, اب وہ گردش کر رہی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں کیا ہوگا. اب اگر اس سے آدمی پناہ نہیں مانگتا اور اس چیز کو دماغ سے نہیں نکالتا تو وہی چیز اس کو برائی کی طرف لے جاتی. اور اس میں بہت سے اور تماشے بھی ہیں برائیوں کی, تو اس میں دعوت دی جاتی ہے. شیطانی ڈبہ ہے بالکل, کیا کیا اس میں ہے, سب کچھ ہے. کل الصید فی جوف الفرا, بالکل یہی صورت حال ہے. اچھا برا سب کچھ ہے. اب تمہارا نفس کہاں تمہیں لے جائے گا, ان النفس لامارۃ بالسوء, وہی نفس کہاں لے جاتا ہے, نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے. جس کا نفس مزکہ ہو گیا ہو, اس کا تزکیہ ہو گیا ہو, اور نفس لوامہ سے آگے بڑھ کر نفس مطمئنہ بن جائے, اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. موبائل میں کوئی تصویر آئے اس پر اثر ہی نہیں پڑے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا, سارے اسباب مہیا تھے, لیکن اللہ نے کیسی ان کی حفاظت فرمائی. اور ابھی ایک سادہ قصہ سنایا, ہمیں بہت خوشی بھی ہوئی اور واقعتاً اندازہ ہوا کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں, ایسے متقی لوگ ہیں. وہ باہر ملک میں رہتے ہیں اور بڑی کمپنی میں جاب ہے ان کی تھی, اب تو اور بھی آگے بڑھ گئے. تو آج یہ قصہ انہوں نے سنایا اور ہمیں واقعتاً رشک آیا ان پر. وہ کہنے لگے کہ جب میں سب سے پہلے اس کمپنی میں ملازم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری پارٹیاں ہوتی ہیں کمپنی کی طرف سے, اور اس میں آپ کو آنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا, لیکن میں کہیں الگ بیٹھ جاؤں گا, میرے لیے کسی کمرے کا انتظام کر دیا جائے. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے انتظام کر دیا جائے گا, آپ آئیے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں شراب نہیں پیتا, مجھ پر جبر نہ کیا جائے, میں بیٹھوں گا لیکن اس مجلس میں آ کر نہیں بیٹھوں گا جہاں شراب کا دور چل رہا ہو. وہ لوگ مان گئے, صلاحیت والے آدمی سے صلاحیت سب کو چاہیے. چلے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں اسی طرح پارٹی میں گیا اور میں اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا, ایک کمرہ مجھے سیپریٹ دے دیا جاتا تھا, میں بیٹھا تھا وہاں. لیکن یہ مجھ سے کہہ دیا جاتا تھا کمرہ اندر سے لاک مت کیجیے ورنہ پھر آپ کیا یہاں آ کر بیٹھے, کمرہ کھول دیتا تھا میں.
تو کہنے ایک مرتبہ عجیب میں آزمائش میں پڑ گیا، جو وہ پوری کمپنی کا ذمہ دار تھا، اس کی سیکریٹری لڑکی تھی، خوبصورت لڑکی بالکل نوجوان، وہ اچانک کمرے میں شراب کا پیالہ لے کر آ گئی، اور ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، وہ ٹکراتے ہیں خاص انداز سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ہم لوگ اب کچھ شراب وغیرہ پئیں اور جو بھی کرنا ہے کریں۔ تو کہنے لگے، میں پریشان ہوا، میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کرتا، اب اسی زبان میں اس نے کہا نہیں پلیز، انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں، اس نے چاہا کہ دروازہ بند کر دے، انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہاں سے نکل جائیے، اور بات ذرا آگے بڑھی، انہوں نے سخت لہجہ اختیار کیا، تو وہ جھنجھلا کر چلی گئی باہر۔ چلیں گے یقین ہو گیا کہ اب میں کمپنی سے نکالا جاؤں گا، یہ تو اس کی سگریٹ کی۔ کہنے لگے جب میں وہاں گیا آفس میں، اور اسی کے چیمبر سے مجھے گزرنا پڑتا تھا باس کے پاس جانے کے لیے، تو جب میں گزرنے لگا تو مجھے یقین ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ اس نے یہی ہوا، اس نے مجھے بلایا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کہے گی بس آپ کل سے مت آئیے، مگر عجیب بات ہوئی، بلا کے کہنے لگی کہ سر آپ نے جو کل کیا مجھے بہت اچھا لگا۔ آدمی بعد میں سوچتا ہے نا، پہلے جھنجھلا یا جو بھی کرے، وہ مجھے بہت اچھا لگا، آپ آخر مسلمان ہیں تو کیا آپ کو اس کا یہ چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ باتیں بتائے گی، کہ میں آپ سے الگ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ ہم کو امتحان میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ کہا نہیں اچھا ہے، ایسا کیجئے کہ آپ فون پر ہم سے بات کر لیجئے۔ کہاں ٹھیک ہے، آپ فون پر بات کر لی۔ فون پہ جب بات کی تو اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا مجھ سے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک اللہ کے بندے نے جو پاکی دکھائی، پاکیزگی اختیار کی اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ایسے واقعات آج بھی ہیں۔ تو آدمی اگر بچنا چاہے اور اللہ باقی بچانا چاہے، سچی بات تو یہ ہے، لیکن آدمی ہمت تو کرے۔ حدیث میں آتا ہے تم ایک قدم آؤ تو ہم 2 قدم آئیں گے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم آخری درجے میں بزدل بھی ہیں، اور آخری درجے میں بے ہمت بھی ہیں، ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیندار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایسے ماحول میں ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے دنیا کیا کہے گی۔ ہم دیندار کیوں ہیں؟ اگر کسی غلط کام میں ہمیں شکار پایا جائے گا تو دنیا کیا کہے گی۔ ہمیں ذرا ماحول میں، غلط ماحول میں ڈال کے دیکھو ہم کس حال میں ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے مسلمانوں کا قصہ۔ اکثر دینداری جو نظر آتی ہے وہ اس لیے نظر آتی ہے کہ ہم اچھے ماحول میں ذرا موقع ملے پھر دیکھیں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ اپنے کو قابو میں رکھنا۔ اور یاد رکھیے قابو میں رکھنے کے لیے اگر پہلے مرحلے پر آپ نے بریک نہیں لیا تو آپ گاڑی نہیں روک پائیں۔ ڈھلوان ایسی ہوتی ہے وہ کہ جہاں گاڑی چلی آگے بڑھی اور آپ نے پہلے مرحلے میں نہیں روکی گاڑی تو آپ نہیں روک پائیں گے، وہ آخری مرحلے تک چلی جائے۔ یہ سارے فتنے ایسے ہی ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کیا ہے کہ دماغ کی حفاظت کرو، دماغ میں غلط افکار و خیالات کو پنپنے مت دو۔ یہ بہت بنیادی چیز، اگر اس پر کنٹرول ہو جائے تو آدمی بہت سی غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن دماغ کو کنٹرول میں اگر نہیں کیا، اور عام طور پہ تنہائی میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں، آدمی سونے کے لیے لیٹا تنہائی میں ہے، اب دماغ ادھر ادھر گھوم رہا، دونوں طرح کے خیالات پھر آتے ہیں۔ شکوک و شبہات بھی اسلام کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور یہ برائیاں، بے حیائیاں اور فحش چیزیں یہ بھی دماغ میں گردش کرتی ہیں۔ وہ جو سین ہوتا ہے موبائل کا، وہ سین گردش کرنے لگتا ہے اور پھر خطرہ ہوتا ہے۔ موبائل بغل میں رکھا ہے میں تو، کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے ملتے بھی ہیں، اپنے حقائق بیان کرتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان کہاں کہاں سے ڈستا ہے اور کہاں کہاں ڈنک مارتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یاد رکھیے بچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مرحلے پر بریک لگایا، تب تو انشاءاللہ بچ جائے گا، ورنہ خطرے میں پڑے گا۔ تو دماغ کی حفاظت کرنی پہلی بات یہ۔ اور پھر یہ بات فرمائی آپ نے کہ تحفظ البطن وما حوا۔ دیکھو دوسرا جو بہت بڑا
پٹارا تمہارے پاس ہے، خزانہ ہے، وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے وہ. اور پیٹ میں کیا ہے؟ پیٹ میں معدہ بھی ہے، لیکن بڑی چیز پیٹ میں دل ہے. پورا جو خزانہ پیٹ میں اللہ نے رکھا ہے، ایک تو دماغ ہے، دماغ میں خیالات آتے ہیں، اور پیٹ کے اندر تو دل بھی موجود ہے، اور پھر معدہ بھی ہے جو جسم کو توانائی سپلائی کرتا ہے. اور پورا نظام اللہ نے پیٹ کے اندر رکھا ہے. فرمایا دیکھو پیٹ کی حفاظت کرو، اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو کنٹرول میں کرو. اس میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو آدمی کھاتا ہے، جو زبان کی لذت ہے، وہ اچھی طرح سے سوچ سمجھ لے کہ پیٹ کو وہ کن چیزوں سے بھر رہا ہے، حرام سے بھر رہا ہے کہ حلال سے بھر رہا ہے. غور کیا جائے تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ یہاں سے برائیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اگر وہ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتا اور حرام کھاتا ہے، حرام غذا انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتی، حرام غذا انسان کے اندر بے حمیتی اور بے شرمی پیدا کرتی، اور وہ پھر اپنے اوپر کنٹرول کی طاقت کھو دیتا ہے. پھر وہ کچھ بھی کرے. عام طور سے آپ دیکھیے جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کا برائیوں سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ اکل حلال کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بہت حفاظت فرماتے ہیں. ان کے اوپر کنٹرول ان کو ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، ایک عجیب غریب طاقت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ بچنا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو بچاتا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ حرام و حلال کو سمجھو، مشتبہ مال سے بھی بچو، پیٹ کو غلط چیزوں سے نہ بھرو. اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کل جو غذائیں ہیں ہوٹلوں میں اور جو فاسٹ فوڈ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، یہ تو بہت خطرناک، نہ جانے کیا کیا ملا دیتے ہیں، اور اپنی چیز کو چلانے کے لیے کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. میں کیا آپ سے عرض کروں، مجھے ایک صاحب نے قصہ سنایا کہ ایک ڈھابے کی دال بہت مشہور تھی، اور بہت دور دور سے لوگ آتے تھے دال کھانے. اور ظاہر ہے دال میں کیا مسئلہ، لوگ سب کھاتے تھے، شوق سے کھاتے تھے. بہت عرصے کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ وہ دال میں سور کی چربی ملاتا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ کچھ کرتا ہوگا، جو بھی کرتا ہو اس میں ایک خاص لذت پیدا کرتا تھا. آدمی صرف کام و دہن کی لذت دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. ہمارے یہاں شہر میں ایک لطیفہ ہوا، ہمارے حافظ شفیق الدین صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ سناتے تھے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک چائے خانہ تھا، اور وہاں فجر کی نماز پڑھتے ہی سب پہنچ جاتے تھے چائے پینے. ایک دن عجیب تماشا ہوا کہ اچانک وہ ہوٹل والا ہوٹل بند کر کے بھاگ گئے. اب لوگ پریشان کہ کیا ہو گیا اس کو، سب تلاش کر رہے ہیں. 2 دن گزرے، 3-4 دن گزر گئے. اب وہ سنگن لیتا رہا، پتہ نہیں کیا قصہ تھا. پھر وہ آیا اور اس نے پھر ہوٹل کھول لیا اور پھر چائے پینے لگے لوگ. تو حافظ جی کہنے لگے کہ ہم نے اس سے کہا ایک بات بتاؤ، اس دن جو تم نے چائے بنائی تھی اس کے بعد تم بھاگ گئے، اس دن جو چائے کا مزہ تھا وہ پہلے بھی اس طرح نہیں آیا، ویسی چائے بنا کے پلاؤ. تو وہ مسکرایا. کیا حافظ جی میں آپ سے بتاتا ہوں میں کیوں بھاگ گیا تھا. جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ کہ میں دن بھر تو چائے بناتا رہا اور پلاتا رہا، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ اسی میں پانی ڈالتے رہتے ہیں اور وہ پتی ڈالتے رہتے ہیں، پلاتے رہتے ہیں. شام کو جب میں نے کیتلی دھونے کے لیے پلٹی تو اس میں چھپکلی نکلی. تو میں تو ڈرا کہ اب نہ جانے کون بے ہوش ہوگا، کون مرے گا، کون کیا ہوگا. میں بھاگ گیا اور گھر میں بیٹھا سنگن لیتا رہا کہ کیا ہوا، مگر پتہ چلا کہ یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں. تو میں چپکے سے پھر آگے چائے بنانے لگا. تو آپ کو جو چائے کا مزہ آپ کہہ رہے ہیں وہ جانتے کہا کہ مزہ تھا، چھپکلی کا مزہ تھا. آپ غور کیجئے، چھپکلی کے چھلکے میں ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے. یہ جو پوڑیاں آج کل ملتی ہیں نا، یہ مجھے بتایا لوگوں نے کہ چھپکلی کی کھال بھی ڈالی جاتی. جو نشے کی پوڑیاں ملتی ہیں، نام کیا کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اور ایسے عادی ہوتے ہیں لوگ کھانے کے. جو کینسر ہو رہا ہے اس وقت، زیادہ تر منہ کا کینسر انہی پوڑیوں سے ہو رہا. کیا کیا انسان کھاتا ہے. تو بھائی یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ تم پیٹ میں کیا لے جا رہے ہو، منہ تو ذریعہ ہے، پیٹ میں کیا لے جا رہے ہو خوب سوچ لو، سمجھ لو، پھر تمہارے اندر کچھ رہ نہیں جائے گا. ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات دل کی، جو بہت اہمیت رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دل تو بادشاہ ہے.
دل بادشاہ ہے اور دماغ اس کا وزیر اعظم. دل حکم دیتا ہے اور دماغ تنفیذ کرتا ہے، دماغ اس کے اسباب تلاش کرتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل و دماغ میں جنگ ہو جاتی ہے. دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے. دل چاہتا ہے کہ ہاں یہ کر ڈالیں، دماغ کہتا ہے میاں کہاں جا رہے ہو، دماغ خراب ہو گیا تمہارا. اور یہ جو کشمکش ہوتی ہے، اسی کشمکش میں کبھی آدمی ہارتا ہے اور کبھی جیتتا ہے. اسی لیے عقل کی بڑی اہمیت ہے. عقل آدمی کو غلط کاموں سے روکتی ہے. دل بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرا کے دم لیتا ہے. لیکن کبھی کبھی عقل کو جب آدمی طاقت پہنچاتا ہے اور صحیح رخ دیتی ہے عقل اس کو، تو وہ دل کو صحیح مشورہ دیتی ہے. دیکھیے بادشاہ کا وزیر اعظم اچھا ہے اگر، تو نظام بڑا اچھا چلتا ہے حکومت کا. اور اگر بادشاہ کا وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا سبق پڑھائے گا اس کو، اور ایسی غلط باتیں کرا دے گا. وہ بیچارہ کچھ جانتا نہیں، تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی دل کا معاملہ ہوتا ہے. کبھی کبھی دماغ اس کو غلط رخ کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی بھی دماغ اس کو صحیح مشورہ دیتا ہے. اچھا ہے تیرے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل ایسی زبردست چیز کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ دماغ تو کہتا ہے میاں تم یہ نہیں کر پاؤ گے، لیکن دل کہتا ہے کیوں نہیں، ہمت کرو آگے بڑھو. اب اگر آدمی دل کی بات مان کر بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، کبھی کبھی کام ہو جاتا ہے. حضرت مولانا جب مادہ فصل لکھی تو اس میں یہ بات لکھی ہے مولانا نے کہ ہم اس وقت عمر کے جس مرحلے میں تھے، اگر عقل سے مشورہ کرتے کہ بھائی یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو کبھی بھی عقل اس پر ہمیں آمادہ نہ کرے. اور یہ شعر لکھا حضرت مولانا نے کہ اچھا ہے تیرے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یعنی کبھی کبھی دل کہہ رہا ہے کسی خیر کی طرف لے جانے پر تمہیں آمادہ کر رہا ہے اور اسباب نہیں نظر آتے، لیکن کبھی کبھی دل پر تم فیصلہ کر ڈالو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور کام ہو جائے گا. تو یہ دل و دماغ کی کبھی کشمکش بھی ہوتی ہے. اور جو دماغ ہے یہ اسباب فراہم کرتا ہے، لیکن اصل دل ہے. دل اگر کوئی چیز طے کر لیتا ہے تو کبھی کبھی دماغ کو مجبور کر دیتا ہے اور کروا کے دم دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو اس کو، دیکھو دل کو، دل کہاں تمہیں لے جانا چاہتا ہے. دل پر محنت کرو. اور یہ ساری جو ذکر و اذکار کی محنت ہوتی ہے حقیقت میں سب دل پر ہی ہوتی ہے. اور معلومیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل کی حیثیت زمین کی ہے. اس میں جیسی کاشت تم کرو گے، جیسی محنت کرو گے، جیسا ہل چلاؤ گے، جیسا جوتو گے، جس کو نرم کرو گے، اس میں کھاد ڈالو گے، اس میں پانی لگاؤ گے، ویسی برگبار لائے گی. اللہ نے دل ایسا بنایا. تو فرمایا کہ دیکھو جو کچھ پیٹ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو، غلط چیزیں پیٹ میں جانے نہ پائیں، اور دل کو قابو میں کرو، اس کی تربیت کرو، اس کو مزکا بناؤ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی کا رخ صحیح ہوتا رہے گا اور تم غلط کاموں سے بچتے رہو. یہ دو بہت اہم بنیادی چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے دل، ایک کا نام ہے دماغ. دل اور دماغ درست ہے تو سب درست ہے. اور دونوں میں اگر معانست پیدا ہو جائے اور یکجائی پیدا ہو جائے تو نظام بڑا شاندار چلتا ہے. بادشاہ اور وزیر اعظم کی رائے ایک ہو اور مزاج بھی ایک ہو جائے تو مملکت کا نظام بہت زبردست چلتا ہے. بالکل یہی حال ہے دل و دماغ کا. ورنہ تو ہوتا ہے یہی کشمکش رہتی، اور کشمکش میں آدمی کبھی ہارتا ہے اور کبھی جیتتا ہے. تو اب ان دو چیزوں کو اگر آدمی قابو میں رکھے، غلط باتوں سے بچائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بالکل صحیح پٹری پہ رکھتا ہے اور اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے. اور یہ اصل حیا ہے، یہ اصل بات. اس کو فرمایا یہ حیا ہے، یعنی غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. اور غلط کاموں سے بچانے میں بنیادی دو چیزیں ہیں، ایک دماغ ہے اور ایک ہی پیٹ ہے. اس میں کھانا پینا غلط نہ ہو اور دل کو آدمی اچھی طرح سے آراستہ رکھے کہ وہ دل اس کو غلط چیزوں کی طرف نہ لے جائے. اور پھر فرمایا کہ تذکر الموت والبلا، یہ ذریعہ ہے پہلی دو چیزوں کو قابو میں رکھنے کا. موت کو یاد کرو اور اپنے آپ کو بوسیدہ ہو جانے کے بارے میں سوچو کہ تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی، جسم گل جائے گا، تمہیں قبر میں ڈال دیا جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، کیا بچے گا؟ اسی جسم کے لیے تم کیا کیا جتن کرتے ہو اور کیا کیا تم اس کے لیے غلط کام کرتے ہو، بھول جاتے ہو کہ نتیجہ کیا ہے. یہ جسم جس کے لیے تم سارے جتن کر رہے ہو، سارے نخرے اٹھا رہے ہو، اس جسم کا نتیجہ کیا ہونا ہے، کیا ہوگا؟ قبر میں ڈال دیا جائے گا، کیڑے کھا جائیں گے، مٹی ہو جائے گا، ختم قصہ. تو فرمایا کہ تذکر الموت، موت کو یاد کرو اور پھر جسم کے گل جانے کو یاد کرو.
ختم ہو جانے کو یاد کرو. جب ان دو چیزوں کو یاد کرو گے تو دل و دماغ کو قابو میں رکھنا آسان ہو جائے گا. دل و دماغ کو قابو میں رکھنا آسان ہو جائے گا. اور حدیث میں اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو یعنی موت کو. اب دل کی تمنائیں جو بھی ہوں، دماغ کے اندر خیالات جو بھی ہوں، لیکن اگر آدمی اس حقیقت کو سوچے کہ ہمیں دنیا میں رہنا نہیں، ہمیں تو مر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جسم کی حقیقت کیا ہے، یہ سڑ گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اصل مسئلہ روح کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہمارے کاموں سے تو ہمارا کام بن گیا، ورنہ سب فضول، سب ختم. اگر موت کو آدمی یاد کرے گا تو دل و دماغ کا سنبھالنا اس کے لیے قدرے آسان ہو جائے گا. اس لیے فرمایا تذکر الموت والبلا. پھر فرمایا ومن اراد الآخرۃ وترک زینۃ الدنیا، اور اسی طرح جو آخرت کا ارادہ کرے، آخرت کا دھیان رکھے، آخرت کی فکر کرے اور دنیا کی زینت کو چھوڑ دے، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آرائشیں اور زیبائشیں اور یہاں کی ملمہ سازیاں اور چمک دمک جو ہمیں نظر آتی ہیں آنکھوں سے، اور آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی اگر آدمی بعض مرتبہ اپنے کنٹرول میں نہ رکھے. تو قصہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتا، پھر نہ جانے کدھر اس کا رخ ہوتا ہے. فرمایا فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے ایسا کر لیا، سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر صحیح شرم، اس کے اندر صحیح حیا ہے. اس کو حیا کہتے ہیں. اس حدیث میں جو حیا کی تعریف کی گئی انتہائی جامع، اس سے بہتر کیا تعریف ہو. پوری اس میں تفسیرات بھی آ گئی، پورا احاطہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد اس حدیث میں فرمایا. آگے ایک روایت ہے، اس میں ایک صاحب تھے، اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے. عجیب قسم کے آدمی ہو، ہر جگہ جھجکتے ہو، کوئی کام نہیں کر پاتے ہو، بڑے شرمیلے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان. ارے بھائی چھوڑو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے. یہ اندر جو جھجک پیدا ہوتی ہے غلط کاموں سے بچاتی ہے انسان کو، اس کو رہنے دو. اس کو کیوں تم نصیحت کر کے بے حیا بنانا چاہتے ہو. اور پھر فرمایا آگے حدیث میں کہ حیا تو خیر ہی لاتی ہے. اگر آدمی کے مزاج کے اندر حیا ہے، وہ ساری تفصیلات ہیں جو آگے بھی بیان ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ سوائے خیر کے اور کیا وجود میں آئے گا. تو یہ ایک بہت اہم بنیادی خصلت ہے کہ اگر اس کو آدمی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت کچھ خیر حاصل ہوتا ہے. وآخر دعوانا